أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، یعنی کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک عظیم شاگرد کے ساتھ۔ آج کا فائدہ بہت ہی عظیم اور مفید فائدہ ہے۔ اس میں فرماتے ہیں امام صاحب فصل عظیم النفع، کہ جس موضوع پہ گفتگو ہونے لگی ہے یہ بہت ہی مفید ہوگی۔ کہتے ہیں الجہال باللہ واسمائہ وصفاتہ المعطلون لحقائقها یبغضون اللہ الی خلقہ وَيَقْطَعُونَ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ مَحَبَّتِهِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ الجہال باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ جاہل ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات کی ان کو معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت رکھنے والے، وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور اللہ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں جہالت رکھنے والے، المعطلون لحقائقها، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معنی و مفہوم کا انکار کرنے والے، یبغضون اللہ الی خلقہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مخلوق کے دلوں میں نفرت ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے دلوں میں بغض ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھتی بلکہ اللہ کے لیے نفرت بیٹھتی ہے۔ یہ جرم کون کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات سے لا علم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو اگر مانتے بھی ہیں تو الفاظ کی حد تک مانتے ہیں، معنی و مفہوم کا، حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ مَحَبَّتِهِ، اور یہ کاٹ دیتے ہیں علیہم، ان کے لیے، کن کے لیے؟ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے، طریقہ محبت ہی، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ، والتودد الیہ، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا راستہ، بطاعتہ، اس کی اطاعت کر کے، من حیث لا یعلمون، وہاں سے جہاں سے انہیں علم نہیں ہوتا، انہیں شعور نہیں ہوتا۔ اس آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا جا سکتا ہے کیسے؟ اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے احکام مان کر، فرائض و واجبات کو اپنا کر، گناہوں سے دور رہ کر۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس راستے کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کا محبوب بننے کا یہ راستہ، کون سا راستہ؟ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کا محبوب بن جائیں، اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے پیارے بن جائیں۔ یہ راستہ جو ہے، اس راستے کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، اس راستے کو یہ لوگ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ لوگ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، نیکیاں کر کے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس راستے کو بند کر رہے ہیں۔ تو وَيَقْطَعُونَ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے یقطعون کاٹ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، طریقہ محبت ہی، اس کی محبت کو پانے کا راستہ، والتودد الیہ، اور اس کے ہاں محبوب اور پیارا بننے کا راستہ، بطاعتہ، اس کی اطاعت کر کے، یعنی کہ اس کی اطاعت کر کے اس کی محبت پانے کا راستہ، اور اس کی اطاعت کر کے اس کا محبوب بننے کا راستہ۔ یہ جو راستہ ہے اس کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، وہاں سے جہاں سے انہیں علم نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اس راستے کو ختم کر رہے ہیں۔
جرم کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ أَمْثِلَةً، اور ہم اس کی چند مثالیں ذکر کرتے ہیں. تَهْتَدِي عَلَيْهَا، ان مثالوں کی آپ پیروی کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ ان مثالوں کے ذریعے آپ دیگر جو ان کے جرائم ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ان تک آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم تو چند مثالیں ذکر کریں گے. فَمِنْهَا، ان مثالوں میں سے ایک کیا ہے کہ انہم یقررون، یہ لوگ یقررون فی نفوس الضعفاء، کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں، یہ بات پختہ کر رہے ہیں کہ ان اللہ سبحانہ لا تنفع معہ طاعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی. یعنی کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں، کوئی گناہ نہ کریں، ہر نیکی کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی پکڑ لے. تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کرنا، ابن قیم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جرم ہے. یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ کیا ڈال رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم ہے، کہ آپ اللہ کی ہر بات مانیں، ہر گناہ سے بچیں، پھر بھی آپ کو عذاب دے دے، پھر بھی آپ کو جنت سے محروم کر دے، پھر بھی آپ کو جہنم کے ایندھن بنا دے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ انہم یقررون، یہ لوگ کمزور ایمان رکھنے والے لوگوں کے نفوس میں، دلوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں، یہ بات پختہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ لا تنفع، نہیں فائدہ دیتی، معہ اس کے ساتھ طاعت، کسی قسم کی اطاعت، کسی قسم کی نیکی. وَإِن طَالَ زَمَانُهَا، اگرچہ اس اطاعت کا زمانہ کیا ہو جائے، طویل ہو جائے، چاہے آپ اللہ کی اطاعت میں 30 سال لگا دیں، چاہے 40 سال لگا دیں، چاہے 70 سال لگا دیں. وَبَالَغَ الْعَبْدُ، اگرچہ بندہ اس معاملے میں کیا کرے، مبالغہ کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں کیا کرے، مبالغہ کرے. وَأَتَى بِهَا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، اور وہ اس کو سر انجام دے، کس کو، اللہ کی اطاعت کو سر انجام دے، بظاہری، اپنے ظاہر کے ساتھ بھی، اپنے باطن کے ساتھ بھی. اللہ کی بات مانے ظاہری طور پہ بھی، دلی طور پہ بھی. اللہ کے احکام کو تسلیم کرے دلی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی. تو لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ اللہ کے بارے میں یہ چیز ڈال رہے ہیں. تو کیا ایسے رب سے کوئی محبت کرے گا جس کا یہ انداز ہو کہ آپ صبح شام اس کی اطاعت کریں، تلاوتیں کریں، اذکار کریں، گناہوں سے بچیں، حرام سے بچیں، اپنی پوری زندگی پابندیوں میں گزار دیں، اور پھر بھی آخر میں جا کے جناب اللہ کوئی فائدہ نہ ہو اطاعت کرنے کا. وَأَنَّ الْعَبْدَ، اور یہ لوگوں کے دلوں میں اور کیا ڈال رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ عَلَىٰ ثِقَةٍ وَلَا أَمْنٍ مِّن مَّكْرِهِ، کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے، مکر کا معنی پہلے ہم کر لیں کیا ہے، خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر، خفیہ چال، کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلی گئی خفیہ تدبیر اور چال سے محفوظ نہیں ہے، اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے بے خوف نہیں ہو سکتا. اللہ کبھی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے. مکر کہتے کس کو ہیں؟ التوسل الى الايقاع بالخصم وهو لا يشعر، التوسل الى الايقاع بالخصم وهو لا يشعر، کہ آپ اپنے مد مقابل کو پکڑیں، گرفتار کریں، سزا دیں، جبکہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، مجھے پکڑا جانے والا ہے. تو یہ آخری جملہ بھی واضح ہو گیا کہ بندہ جو ہے یہ لوگ جو غلط فہمی اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، اس کا دوسرا حصہ کیا تھا کہ وَأَنَّ الْعَبْدَ، کہ بندہ جو لَيْسَ عَلَىٰ ثِقَةٍ وَلَا أَمْنٍ مِّن مَّكْرِهِ، بندہ اللہ تعالیٰ کے مکر، اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہو سکتا
اور محفوظ نہیں ہو سکتا۔ بل شأنہ سبحانہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے ان لوگوں کے نزدیک، یعنی کہ یہ جو اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال رہے ہیں، نفرت ڈال رہے ہیں، ان کے نزدیک بل شأنہ سبحانہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ان یأخذ المطیع المتقی من المحراب الی الماخور، کہ وہ اپنی اطاعت کرنے والے، اپنی بات ماننے والے، اپنے آپ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بندے کو پکڑتا ہے من المحراب، کہاں سے؟ محراب سے، مسجد کے محراب سے، اور کہاں پہنچا دیتا ہے؟ الی الماخور، شراب خانے میں۔ الماخور شراب خانہ، بدکاری کا اڈا۔ ومن التوحید والمصباحۃ، اور وہ بندے کو پکڑتا ہے توحید سے اور تسبیح سے، اور پہنچا دیتا ہے الی الشرک والمزمار، شرک کی طرف، والمزمار، اور موسیقی کے آلات کی طرف، بانسری کی طرف۔ وَيُقَلِّبُ قَلْبَهُ مِنَ الْإِيمَانِ الْخَالِصِ الْكُفْرِ، اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو خالص ایمان سے پھیر کر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں تصور دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈالی جا رہی ہے کہ اچھا بھلا ایک آدمی وہ اللہ کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تقوی پرہیزگاری کے اوپر ہے، اور مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگا ہوتا ہے، اور اللہ اسے وہاں سے اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے شراب خانے میں پہنچا دیتا ہے، بدکاری کے اڈے میں پہنچا دیتا ہے۔ بندہ توحید کے اوپر ہے اور وہ تسبیحات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اس کو یہاں سے اٹھا کر شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے، اور تسبیح کی جگہ اس کے ہاتھ میں اللہ کیا پکڑا دیتا ہے؟ بانسری، موسیقی کا کوئی نہ کوئی آلہ، کوئی نہ کوئی باجا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان خالص سے پھیر کے کہاں پہنچا دیتا ہے؟ کفر تک۔ اللہ کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اس انداز سے نفرت ڈالنے والے، اللہ کے بارے میں اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے، یروون فی ذلک آثارا صحیحا لم یفہموہا، یہ لوگ اس معاملے میں کئی آثار روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ آثار۔ آثار سے مراد کیا ہے؟ دلائل، قرآن کی آیت یا حدیث یا صحابی کا قول، سلف کا قول، سمجھیں؟ یہ روایت کرتے ہیں اس معاملے میں آثارا صحیحا، کئی صحیح آثار، کئی صحیح روایات، کئی صحیح دلائل، لم یفہموہا، لیکن یہ ان کا معنی نہیں سمجھ سکے۔ آیتیں تو ٹھیک ہیں، حدیث تو ٹھیک ہے، صحابہ کے اقوال تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو ان کا معنی سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ وباطلۃً، اور دوسرے نمبر پہ یہ روایت کرتے ہیں خود ساختہ روایات، من گھڑت روایات، لم یقلھا المعصوم، جو نہیں کہے کس نے؟ معصوم علیہ السلام نے۔ معصوم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ان کے پاس دلائل صحیح ہیں، لیکن ان سے وہ دلیل نکلتی نہیں جو یہ نکالتے ہیں، ان سے وہ مسئلہ نکلتا نہیں ہے جو یہ دھکے سے نکال رہے ہیں، اور کچھ دلائل ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، موضوع قسم کی روایات ہیں، اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَزْعُمُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان ھذا حقیقت التوحید، کہ یہی ہے توحید کی حقیقت۔ یعنی کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا، اپنی طرف سے یہ اللہ کی کیا بیان کر رہے ہیں؟ شان بیان کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ 90 سال اپنی عبادت کرنے والے کو جہنم میں ڈال دے، اور پوری زندگی نافرمانی کرنے والے کو جنت میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ اچھے بھلے انسان کو جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کے شراب خانے میں پہنچا دے، بدکاری کے اڈے میں پہنچا دے، توحید سے محروم کر کے شرک پہ لگا دے، تسبیح اس کے ہاتھ سے کیا کرے؟ چھین لے، اور اس کے ہاتھ میں بانسری یعنی کہ اس کے حوالے کر دے۔
تو اس معاملے میں ان کے پاس دو طرح کے دلائل ہیں. نمبر ایک وہ دلائل جو آیات تو صحیح ہیں، احادیث تو صحیح ہیں، اس کا معنی صحیح نہیں ہے، جو معنی یہ بیان کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ایسے آثار، ایسی روایات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. وَيَتْلُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ، اور یہ تلاوت کرتے ہیں اس معاملے میں، پڑھتے ہیں اس معاملے میں اللہ کا یہ فرمان کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو جی اب ابن القیم ان کے دلائل دے رہے ہیں، ان کے دلائل کہتے ہیں اس معاملے میں پڑھتے ہیں اللہ کا یہ فرمان سورہ انبیاء آیت نمبر 23 کہ لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کرتا ہے اس معاملے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی بات پوچھ نہیں کی جا سکتی. وهم يسألون، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال پہ اللہ ان سے بات پوچھ کرے گا، ان سے سوال کرے گا. اچھا، اب اس آیت کو دلیل بنا لیا کس مسئلے میں کہ جناب 90 سال عبادت کرنے والا، 100 سال اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک بھی گناہ نہ کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرے گا؟ کیا ایسا کام کرنے والے کو، انسانوں میں سے اگر کوئی ایسا، ایک انسان ہے، ایک بندہ اس کی صبح و شام کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، کبھی اس نے نافرمانی نہیں کی، یس سر یس سر کرتا ہے، تو کیا سوچا جا سکتا ہے کہ اس کو کسی دن سزا دے دے گا؟ جب آپ عام انسان کے بارے میں نہیں ایسا سوچ سکتے جو عقل مند انسان ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ جو یہ دلیل دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَقَوْلَهُ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر وہی لوگ جو خسارے میں، گھاٹے میں مبتلا ہونے والے ہوں. اس ایسے کا مطلب نکالا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی خفیہ چال چل سکتا ہے، جن کے گویا کہ ایک آدمی مسلسل توحید کے اوپر ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو شرک و بدعات سے روکتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اور بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چال چلیں گے، اللہ اس کو اس ہدایت سے محروم کر دیں گے، اللہ اس کو مسجد کی بجائے شراب خانے میں پہنچا دیں گے، اللہ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی کہ یہ اس ایت سے یہ لوگ یہ معنی سمجھیں. جبکہ اگر آپ یہ ایت پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کفار کا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اللہ کے نبیوں پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ کیا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والا جو ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں ڈرتا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو گناہوں سے بچنے والا وہ مجھ سے کوئی نہیں ڈرتا. اللہ مجرمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا انہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوگا جو اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والا ہو. سورہ اعراف آیت نمبر 99. اور تیسرے نمبر پہ یہ لوگ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ وَقَوْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توحید پہ لگنے نہیں دیتا، صراط مستقیم پہ چلنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی، اب تک جو مفہوم کہا گیا وہ صحیح ہے، لیکن غور تو کریں یہ آیت کہتی کیا ہے. اس آیت کا آغاز کریں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو،
فوری طور پہ اللہ اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانو. کب مانو؟ اذا دعاکم، جب اللہ حکم دے، جب اللہ کا رسول حکم دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے حکم دیا اور آپ نے نہیں مانا تو ممکن ہے بعد میں اللہ آپ کے دل پہ مہر لگا دے. یہ اس کا صحیح مفہوم. یعنی کہ پہلے اللہ کی ہدایت آئی، حق آپ کے لیے واضح ہو گیا، رسول آپ کو دعوت دیتے رہے، علیہ السلام علماء دعوت دیتے رہے، لیکن آپ نے دعوت کو ٹھکرایا، تکبر سے کام لیا، ریجیکٹ کیا. اب ممکن ہے کہ کسی دن اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مہر لگا دے اور آپ کے اور دل کے درمیان حائل ہو جائے اور اب اللہ رکاوٹ بن جائے، اب اللہ توفیق چھین لے. یہ سورہ انفال آیت نمبر 24 سے 24. کتنے دلائل ہو چکے ان کے؟ 3. وَيُقِيمُونَ إِبْلِيسَ حُجَّةً لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ، اور یہ لوگ ابلیس کو اپنے لیے حجت بنا کر پیش کرتے ہیں علی هذه المعرفة، اس معرفت پہ. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ ابلیس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں اپنے اس اصول کے معاملے میں. یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابلیس بڑا اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، دیکھیں پھر اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا. وَيُقِيمُونَ، اور یہ پیش کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں ابلیس کو حجۃ لہم، اپنے لیے حجت علی هذه المعرفة، اس معرفت پہ. وَأَنَّهُ كَانَ طَاوُوسَ الْمَلَائِكَةِ، اور یہ کہ وہ فرشتوں کا مور تھا، وہ فرشتوں میں مور کی حیثیت رکھتا تھا. وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ فِي السَّمَاءِ رُقْعَةً وَلَا فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً إِلَّا وَلَهُ فِيهَا سَجْدَةٌ أَوْ رَكْعَةٌ، اور یہ کہ اس نے آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی اور نہ زمین میں کوئی زمین کا ٹکڑا چھوڑا مگر اس میں کوئی نہ کوئی سجدہ تھا یا رکوع تھا. اس جملے کا کیا مطلب؟ کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کے لیے نماز نہ پڑھی ہو، اور زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے، جہاں پہ بیٹھ کے اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کا رکوع نہ کیا ہو. اتنا عبادت گزار تھا. لیکن جنا علیہ جان القدر، لیکن تقدیر اس کے اوپر غالب آ گئی. لیکن جنا علیہ، جنا کا مطلب ہوتا ہے جرم کرنا، گناہ کرنا، زیادتی کرنا. لیکن جنا علیہ جان القدر، لیکن اس کے اوپر زیادتی کی جان القدر، تقدیر کے مجرم نے. وسطا علیہ الحکم، اور اس پہ غالب آ گیا حکم، کس کا؟ اللہ کا. فقلب عینہ الطیبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھی آنکھ کو پھیر لیا، تبدیل کر لیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس کے اوپر بڑی اچھی تھی، اللہ نے اپنی اچھی آنکھوں سے پھیر لیا. وجعلها اخبث شیء، اور اس کو بدترین خبیث ترین چیز بنا کر رکھ دیا. حتیٰ قال بعض عارفیہم، حتیٰ کہ یہ سوچ رکھنے والے اور یہ اصول بیان کرنے والوں میں سے کسی عارف نے کہا ہے کہ انک ینبغی ان تخاف اللہ کما تخاف الاسد الذی یثب علیک بغیر جرم منک ولا ذنب اتیتہ الیہ، کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے ایسے ڈریں جیسے آپ اس شیر سے ڈرتے ہیں جو آپ کے کسی جرم کے بغیر آپ پہ حملہ کر سکتا ہے اور بغیر کسی ایسے گناہ کے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہو وہ آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں شیر کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا کچھ چیز سوچ پائی جاتی ہے کہ شیر کو اگر کوئی آدمی پالے، روزانہ گوشت کھلائے، ہر طرح کی خدمت کرے، شیر جو ہے کوئی پتہ نہیں کب اس کے اوپر کیا کر دے، حملہ کر دے. تو نعوذ باللہ یہ اللہ کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں، ایسا تصور پیش کرتے ہیں. یعنی کہ شیر کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، شیر کو احساس ہی نہیں کہ یہ تو میری خدمت کرنے والا ہے. جس نے خدمت کی اتنے سال، شیر اسی کو پر حملہ کر دیتا ہے.
تو یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شیر کی طرح ہے کہ اللہ کبھی بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے جو اللہ کی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں. پہلے ان کے دلائل میں امام صاحب نے 3 آیتیں پیش کی، پھر ابلیس کو بطور مثال پیش کیا، اور پھر حدیث. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں کہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم میں سے کوئی اہل جنت والے عمل کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس آدمی کے مابین، اس عمل کرنے والے کے مابین اور جنت کے مابین نہیں رہ جاتا مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، ایک بازو کا فاصلہ. فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس پہ تقدیر سبقت لے جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار، چنانچہ اب وہ عمل کرتا ہے کون سے؟ وہ عمل کرتا ہے جہنمیوں والا کوئی عمل. فیدخلھا، اور پھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. 3 دلائل دیے تھے، کہاں سے؟ ایک دلیل دی کہاں سے؟ حدیث سے. اور یہ امام صاحب اپنے دلائل نہیں دے رہے، کن کے دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کا غلط تصور پیش کیا ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈال دی ہے. وَيَرْوُونَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، اگلی دلیل کہ یہ سلف میں سے کسی ایک سے روایت کرتے ہیں کہ سلف نے کہا تھا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ. کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، کچھ ہوتے ہیں کبیرہ. کبیرہ گناہ بھی ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کبیرہ گناہوں میں بھی کچھ گناہ جو ہے جو اوپر ہیں، ٹاپ پہ ہیں. تو کہتے ہیں اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ یہ ہے کہ الامن من مکر اللہ، کہ آپ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائیں. والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. اچھا، ویسے یہ قول کہاں پہ آیا، کدھر آیا؟ یہ مروی ہے امیر المومنین جناب علی سے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ مروی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ایسے یہ مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کتنے صحابہ کرام سے؟ 3. ان میں سے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں امام ابن کثیر کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں. یہ الفاظ ثابت اچھی طرح کس سے؟ عبداللہ بن مسعود سے، کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا ترین گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. گویا کہ وہ عبداللہ بن مسعود کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. وذکر الامام احمد عن عون بن عبد اللہ وغیرہ، امام احمد نے ذکر کیا ہے عون بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے وغیرہ یا کسی اور سے کہ انہ سمع رجلا، کہ عون بن عبداللہ نے سنا کسی آدمی کو یدعو، وہ دعا کر رہا تھا. دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم لا تؤمنی مکرک، اے اللہ مجھے اپنی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کرنا، کیونکہ میرے دل میں ہمیشہ ڈر رکھنا کس کا؟ اپنی خفیہ تدبیر کا. فانکر ذالک، تو عون بن عبداللہ نے اس آدمی کی اس دعا کو، ان الفاظ کو منکر جانا، غلط جانا، اس کے اوپر اعتراض کیا. وقال، اور کہا، قل، تم یوں کہو، اللہم، اے اللہ، لا تجعلنی ممن یأمن مکرک، مجھے ان میں سے نہ بنانا جو تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جو تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں. ایک روایت میں اس کے بعد آیا ہے حتیٰ کہ تو مجھے بے خوف کر دے.
حتیٰ کہ تو مجھے کیا کر دے؟ بے خوف کر دے. وَبَنَوْا هَذَا عَلَىٰ أَصْلِهِمُ الْبَاطِلِ، اور ان لوگوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے اپنے ایک باطل اصول پہ. یہ مسئلہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کے پیچھے ان کا ایک باطل اصول ہے. یعنی کہ اصول ایک باطل تھا تو اس کا نتیجہ بھی پھر آگے کیا نکلا؟ غلط سوچ، غلط عقیدہ، غلط نظریہ. تو بنو ہادہ، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اپنے ایک باطل اصول پہ. وہ کیا؟ وہو انکار الحکمت والتعلیل والاسباب، حکمت کا، علت کا اور اسباب کا انکار. کیا سمجھیں آپ؟ میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حکیم ہے. کل بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے اور اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی اپنے باطل اصول پہ، اور وہ کیا؟ حکمت کا، علت کا اور اسباب کا انکار. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَفْعَلُ لِحِكْمَةٍ وَلَا بِسَبَبٍ، اور یہ کہ اللہ تعالی نہیں کچھ کرتا کسی حکمت کی وجہ سے اور نہ کسی سبب کی وجہ سے. وَإِنَّمَا يَفْعَلُ بِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالتَّعْلِيلِ وَالسَّبَبِ، اللہ تعالی جو کرتا ہے صرف اور صرف کرتا ہے اپنی اس مشیت کی وجہ سے جو حکمت سے، علت سے اور سبب سے خالی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کوئی حکمت، بس اللہ نے چاہا کر دیا. نعوذ باللہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے محلے کا کوئی بگڑا ہوا لڑکا جو چاہتا ہے کرتا ہے. وہ نہیں سوچتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں، دوسروں کو اس کا کیا نقصان ہوگا، نہیں، بس اس نے کر دینا ہے. تو کیا یہ اللہ کے بارے میں صحیح تصور پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ فلا یفعل لشیء، وہ کسی حکمت کی وجہ سے کچھ نہیں کرتا، ولا بشیء، نہ کسی سبب کی وجہ سے. وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے ممکن ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، أَن يُعَذِّبَ أَهْلَ طَاعَتِهِ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ وہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو شدید ترین عذاب دے. وَيُنْعِمَ أَعْدَاءَهُ وَأَهْلَ مَعْصِيَتِهِ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ، اور اپنے دشمنوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ثواب جزیل عطا فرمائے، عظیم ثواب عنایت فرمائے. عجیب بات ہے جی. وَأَنَّ الْأَمْرَيْنِ بِنِسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ، اور یہ کہ یہ دونوں معاملے اس کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. یہ جی اللہ تعالیٰ کی، کیا یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں؟ یہ تصور پیش کر کے کہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ ان کو کیا دے؟ شدید ترین عذاب، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان پہ انعام کرے بجزیل الثواب، انہیں عظیم ثواب دے کر. وَأَنَّ الْأَمْرَيْنِ بِنِسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ، اور یہ کہ دونوں یہ چیزیں اس کے لحاظ سے کیا ہیں؟ برابر ایک جیسی ہیں. کوئی اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ غلط کیا یا صحیح کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں وَلَا يُعْلَمُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ إِلَّا بِخَبَرٍ مِّنَ الصَّادِقِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ، اور نہیں معلوم ہو سکتا اس چیز کا منع ہونا مگر الصادق کی خبر کے ساتھ. الصادق کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صادق تھے نا، سچ کہنے والے ہمیشہ. کہتے ہیں کہ نہیں معلوم ہو سکتا اس چیز کا ممنوع ہونا، اس چیز کا ناممکن ہونا، مگر صادق علیہ السلام کی خبر کے ذریعے، حدیث کے ذریعے کہ انہ لا یفعل، کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا.
فحینئذ یعلم امتناعہ، تب اس کا ممنوع ہونا معلوم ہوگا، لوقوع الخبر بانہ لا یکون، کیونکہ خبر آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن القیم، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑا ابن القیم کہتے ہیں، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ابن القیم کہنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہا اللہ اسے شدید ترین عذاب دے، تو میں کہوں گا بالکل یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا ان سے پوچھیں، یہ کہیں گے ممکن ہے کہ اللہ عذاب دے۔ ہاں اگر اللہ نے بتا دیا کہ فلاں بندے کو میں جنت میں بھیجوں گا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہاں اب یہ حدیث کی وجہ سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہوگا شیخ صاحب؟ کہتے ہیں کہ تو یہ یعنی کہ اس کا ممنوع ہونا، کس چیز کا ممنوع ہونا؟ کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنی اطاعت کرنے والے کو کہاں پھینکے؟ جہنم میں، اور پوری زندگی نافرمانی کرنے والے کو کہاں بھیج دے؟ جنت میں۔ یہ چیز ناممکن ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب کیا آ جائے؟ حدیث آ جائے۔ لا لأنہ فی نفسہ باطل ظلم، نہ یہ کہ اس لیے کہ یہ بذات خود باطل ہے اور ظلم ہے، یعنی کہ میں اور آپ کہیں گے ایسا ممکن نہیں کیونکہ ظلم ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شہنشاہ ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ بھئی ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ شہنشاہ ہے، جو چاہے سو کرے، لیکن ساتھ یہ بھی مانیں کہ وہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ غلط نہیں کرتا۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِنَّ الظُّلْمَ فِي نَفْسِهِ مستحیل، کیونکہ ظلم بذات خود کیا ہے؟ محال ہے۔ یا ظلم فی نفسی، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے؟ مستحیل، یہ ناممکن ہے، محال ہے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ ممکن، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بل ہوا بمنزلتی جعل الجسم الواحد فی مکانین فی آن واحد، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کو دو جگہوں پہ رکھا جائے ایک ہی وقت میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم کو دو جگہوں پہ رکھا جائے ایک ہی وقت میں، اور رات اور دن کو ایک ہی گھڑی میں جمع کر دیا جائے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو۔ اور وجعل الشیء موجودا معدوما معا فی آن واحد، اور کسی چیز کو بنا دیا جائے موجود بھی معدوم بھی ایک ہی وقت میں۔ فہذا حقیقت الظلم عندہم، تو یہ ان کے ہاں ظلم کی حقیقت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزاری ہو، اللہ اسے بدترین عذاب دے۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو اور آخری وقت تک اللہ کی نافرمانی پہ رہا ہو، کفر پہ رہا ہو، شرک پہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پوری زندگی جو اللہ کی عبادت کرتا رہا اسے جہنم میں ڈالنا یہ ظلم ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ظلم کرے۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، الا یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو جنت میں بھیجے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو پھر کیا ہے؟ پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنی اطاعت کرنے والے کو کہاں ڈال دے؟ جہنم میں ڈال دے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس غلط عقیدے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَإِذَا رَجَعَ الْعَامِلُ إِلَىٰ نَفْسِهِ قَالَ، جب عمل کرنے والا
اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے، قال، تو وہ یہ کہتا ہے، ان کے دل ہی دل میں کہتا ہے کہ من لا يستقر له امر ولا يؤمن له مکر فكيف يوثق بالتقرب الیہ، جس کا معاملہ مستقر نہیں ہے، جس کا معاملہ مستقر نہیں ہے اور جس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، تو کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا مقرب بندہ بننے پہ؟ یعنی کہ بندہ پھر سوچے گا کہ میں صبح و شام اللہ کی باتیں مانوں، سردیوں میں تہجد کے لیے اٹھوں، فجر کی نماز کے لیے اٹھوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں، مسجد میں جاؤں، ہر فرض اور واجب حکم پہ عمل کروں، مزید مستحبات کا بھی اہتمام کروں، کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہوں، اس سب کے باوجود کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیا کر دے، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں عمل کرنے والا اپنے نفس کی طرف رجوع کرتا ہے، قالا، تو وہ کہتا ہے کہ جس کے معاملے میں استقرار نہیں ہے اور جس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، تو کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا مقرب بندہ بننے پہ؟ وَكَيْفَ يُعَبَّلُ عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَوَامِرِهِ، اور کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کی اطاعت کرنے پہ اور اس کے اوامر اور اس کے فرامین کو ماننے پہ۔ وَلَيْسَ لَنَا سِوَىٰ هَٰذِهِ الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ، جبکہ ہمارے پاس اس تھوڑی سی مدت، تھوڑی سی عمر کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ عمر ہماری یہی ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ فَإِذَا هَجَرْنَا فِيهَا اللَّذَّاتِ، جب ہم اس تھوڑی سی مدت میں اپنی لذتوں کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ دل کرتا ہے بدکاری کریں لیکن ہم نہیں کرتے، دل کرتا ہے شراب پئیں لیکن ہم نہیں پیتے، جب ہم اس میں لذتیں چھوڑ دیں، وترکنا شہوات، اور مرغوب چیزیں چھوڑ دیں، وتکلفنا اثقال العبادات، اور عبادات کے بوجھ کو اٹھائیں، وکننا مع ذلک، اور ہم ہوں اس سب کے باوجود علی غیر ثقۃ منہ، اللہ کی طرف سے اس چیز کے بھروسے پہ نہ ہوں کہ ان یقلب علینا الایمان کفرا، کہ وہ ہمارے ایمان کو کفر میں پھیر دے، تبدیل کر دے، اور توحید کو شرک میں، وطاعت معصیۃ، اور ہماری اطاعت کو نافرمانی میں، والبر فجورا، اور ہماری نیکی کو فسق و فجور میں، ویدیم علینا العقوبات، اور یہ کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سزائیں دے، تو کننا خاسرین فی الدنیا والآخرہ، تو پھر تو ہم ہوئے دنیا آخرت میں خسارے میں مبتلا ہونے والے۔ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، سوچتے ہیں پھر کہ جب صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کیا کر دے، پوری زندگی اپنی اطاعت کرنے والے کو کہاں ڈال دے؟ جہنم میں۔ پوری زندگی اپنی نافرمانی کرنے والے کو کہاں بھیج دے؟ جنت میں۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے پھر اتنے اعمال کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنتیں کرنے کی، آگے تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کرنا ہے، تو کم از کم دنیا میں مزے اڑا لوں، پھر تو تھوڑی سی یہ عمر ہے، میں اللہ کی خاطر یہاں پہ لذت والے کام چھوڑ دوں، جو دل چاہتا ہے وہ نہ کروں، اور عبادت کا بوجھ بھی اٹھاؤں، گرمیوں میں جون جولائی میں روزے رکھوں رمضان کے، 5 وقت کی نمازیں ادا کروں، دکان بند کروں، جاب چھوڑ کے نمازوں کے لیے جاؤں، اور حج کے لیے جاؤں، عمرے میں آپ کروں، تلاوتیں میں کروں، اور آخر میں جناب یہ ہو کہ کچھ پتہ نہیں اللہ کیا کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کو کفر بنا دے، توحید کو شرک بنا دے، اطاعت کو معصیت بنا دے، نیکی کو فسق و فجور بنا دے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں سزائیں دے، پھر تو ہم دنیا میں بھی خسارے میں رہے، آخرت میں خسارے میں رہے۔ کہتے ہیں امام صاحب، فَإِذَا اسْتَحْكَمَ هَذَا الْاعْتِقَادُ فِي قُلُوبِهِمْ، جب یہ عقیدہ، یہ سوچ ان کے دلوں میں مستحکم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں، وَتَخَمَّرَ فِي نُفُوسِهِمْ، اور یہ اعتقاد ان کے دلوں میں کامل ہو جاتا ہے، تو صاروا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ صاروا اذا امروا بالطاعات وحذر اللذات بمنزلة انسان جعل يقول لولده، تو
ایسے لوگوں کو جب نیکیاں کرنے کا حکم دیا جائے اور لذیذ کام چھوڑنے کا حکم دیا جائے تو یہ ہو جاتے ہیں اس انسان کے مرتبے پہ جو اپنے بچے جعل یقول لولدی، جو اپنے بچے سے کہنے لگتا ہے کہ معلموں کا، تیرا جو ٹیچر ہے، تیرا جو معلم ہے، ان کتبتا، اگر آپ لکھیں، وَأَحْسَنْتَ، اور بہترین لکھیں، وَتَأَدَّبْتَ، اور استاد کا ادب بھی کریں، وَلَمْ تَعْصِ، اور آپ اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں، رُبَّمَا أَقَامَ لَكَ حُجَّةً، ممکن ہے کہ تمہارے لیے کوئی بہانہ قائم کر دے، بنا دے، وَعَاقَبَكَ، اور تمہیں پھر بھی سزا دے دے، وَإِن كَسَلْتَ، اور اگر آپ سستی کا مظاہرہ کریں، وَبَطَلْتَ، اور آپ عمل نہ کریں، وَتَعَطَّلْتَ، اور آپ ترک کر دیں اس کی بات ماننا، وَتَرَكْتَ مَا أَمَرَكَ بِهِ، اور جو بھی آپ کو اس نے احکامات دیے ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیں، رُبَّمَا قَرَّبَكَ وَأَكْرَمَكَ، ممکن ہے کہ وہ آپ کو اپنا مقرب بنا لے، پیارا شاگرد بنا لے، وَأَكْرَمَكَ، اور آپ کو عزت دے، آپ کا اکرام کرے، فَيُودِعُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَلْبَ الصَّبِيِّ، تو یہ والد جو ہے ایسی گفتگو کے ذریعے اس بچے کے دل میں یہ بات رکھ رہا ہے، ڈال رہا ہے، ما لا یثق بعدہ، جس کے بعد وہ اعتماد نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کرے گا، کون؟ وہ بچہ، الی وعید المعلم علی الاساءۃ، ٹیچر کی وارننگ غلط کام کرنے پہ اسے اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا وعد علی الاحسان، اور اچھا کام کرنے پہ ٹیچر نے جو وعدے کیے ہیں کہ میں یہ انعام دوں گا، اس کے اوپر بھی اسے کوئی بھروسہ نہیں ہوگا، تو کیا پھر وہ محنت کرے گا؟ جی۔ وَإِن كَبُرَ الصَّبِيُّ، اور اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے، وَصَلُحَ لِلْمُعَامَلَاتِ وَالْمَنَاصِب، اور یہ لائق ہو جائے مختلف مناصب سنبھالنے کے لیے اور مختلف معاملات کے لیے، قال لہو، تو یہ اس سے کہے، ھذا سلطان بلدنا، کہ یہ جو ہمارے شہر کا حکمران ہے، گورنر ہے، یاخذ اللص من الحبس، یہ ایسا ہے کہ چور کو پکڑتا ہے، من الحبس، کہاں سے؟ جیل سے، فیجعلہ وزیرا امیرا، تو یہ اس کو وزیر اور امیر بنا دیتا ہے، ویاخذ الکیس المحسن لشغلہ، اور یہ پکڑتا ہے عقل مند انسان کو جو اپنا شغل اور اپنی جاب اچھے طریقے سے کر رہا ہے، اپنی ملازمت اچھے طریقے سے کر رہا ہے، فیخلدہ الحبس، یہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیتا ہے، ویقتل، اس کو قتل کر دیتا ہے، ویصلب، اس کو سولی پہ لٹکا دیتا ہے، فاذا قال له ذلك، جب یہ اس بچے سے یہ کہے گا بات، اوحشہ من سلطانی، تو اس کو اس کے حکمران سے، اپنے حکمران سے کیا کر دے گا؟ وحشت میں مبتلا کر دے گا، اس کے دل سے اس کی محبت نکال دے گا، وجعلہ علی غیر ثقۃ من وعدہ وعیدہ، اور اس کو اس حکمران کی دھمکی یا اس کے جو وعدے ہیں اس کے معاملے میں وہ کیا کر دے گا؟ بے اعتماد کر دے گا، نہ اس کو ڈر لگتا ہوگا اس کی وارننگ سے، اور نہ اس کو رغبت ہوگی اس کے وعدوں سے اور انعامات سے، وَأَزَالَ مُحَبَّتَهُ مِنْ قَلْبِهِ، اور یہ اس کی محبت کو اس کے دل سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا، وَجَعَلَهُ يَخَافُهُ مَخَافَةَ ظَالِمٍ، اور یہ بچے کو ایسا کر دے گا کہ وہ ڈرے گا اس سے جیسے ڈرا جاتا ہے اس ظالم سے، الذي يأخذ المحسن بالعقوبة، جو نیکوکار کو، اچھے کام کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے، والبریء بالعذاب، اور اس آدمی کو جو بے گناہ ہے اسے عذاب دیتا ہے، فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الاعمال نافعة وضارة، تو یہ مسکین آدمی اس عقیدے سے خالی ہو جاتا ہے کہ اعمال فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، فلا بفعل الخیر یستأنس، تو نہ ہی خیر کے کام سر انجام دینے سے وہ مانوس ہوتا ہے، ولا بفعل الشر یستوحش، اور نہ ہی
برے کام کرنے سے اسے وحشت محسوس ہوتی ہے، اسے کوئی ڈر لگتا ہے۔ وَحَلْفِ التَّنْفِيرِ عَنِ اللَّهِ وَتَبْغِيضِهِ إِلَىٰ عِبَادِهِ أَكْثَرُ مِنْ هَٰذَا، اللہ سے نفرت دلانے کے لیے اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کا بغض داخل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وار ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ اجْتَهَدَ الْمَلَاحِدَ عَلَىٰ تَبْغِيضِ الدِّينِ وَالتَّنْفِيرِ عَنِ اللَّهِ لَمَا أَتَوْا بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا، اگر ملحد قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگ دین کی نفرت ڈالنے کے لیے اور اللہ سے متنفر کرنے کے لیے کوشش کریں، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اس سے بہتر طریقہ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ جو طریقہ اختیار کیا ان دین والوں نے، کنہوں نے؟ ان دین والوں نے دین کے نام پہ، اللہ کی توحید بیان کرنے کے نام پہ، اللہ کی تقدیر بیان کرنے کے نام پہ جس طرح انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی نفرت ڈال دی ہے، دین کی نفرت ڈال دی ہے، اتنی دین کی نفرت، اتنا اللہ کا بغض تو وہ لوگ نہیں ڈال سکتے جو کیا ہے؟ ملحد ہے، اللہ کے منکر ہے، زندیق ہے، بے دین ہے۔ وصاحب ہذہ طریقہ، اور اس طریقے کو اختیار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ انہ یقرر التوحید والقدر، کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ توحید کا اس بات کر رہا ہے، وہ تقدیر کا اس بات کر رہا ہے، اور یہ کہ ویرد علی اہل البدع، وہ بدعتیوں کی تردید کر رہا ہے، وینصر الدین، اور یہ کہ وہ دین کی نصرت اور مدد کر رہا ہے۔ ولعمر اللہ، اللہ کی قسم، العدو العاقل، عقل مند دشمن، اقل ضررا، وہ نقصان دینے کے لحاظ سے پیچھے ہوگا، من الصدیق الجاہلی، ایسے جاہل دوست سے۔ وہ کیا شعر ہے جی؟ ہوئے جس کے دوست تم، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ہوئے جس کے دوست تم، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یعنی کہ جس کو تمہارے جیسا دوست مل گیا اس کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جیسا بیوقوف دوست جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ حرکت کی ہے ان لوگوں نے، دین کے نام پہ، توحید کے نام پہ، تقدیر کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی نفرت لوگوں کے دلوں میں داخل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ موضوع مکمل نہیں ہوا، یہ موضوع جاری رہے گا، تو پھر ہی ہم واضح طور پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا مقصود سمجھ سکیں گے۔ فی الحال یہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی بھی عمل حکمت سے خالی ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ کی خاطر وہ آزمائشیں اور مصائب کو جھیلیں، برداشت کریں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، اور توبہ کیے بغیر اسی پہ فوت ہو جائے، اللہ ان کو جنت میں ڈال دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔